پاکستان تاریخ اور ثقافت سے مالا مال ملک ہے۔ مختلف ثقافتوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں دیکھا جا سکتا ہے، چاہے وہ لباس، زبان یا رہن سہن ہو، اور اسی طرح ہر شہر کو اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت حاصل ہے۔ اور آج ہم موجود ہے راجہ بازار، جسے راولپنڈی کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ راجہ بازار راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کا اہم تجارتی، رہائشی اور خریداری کا مرکز ہے۔ راجہ بازار تاریخی اور ثقافتی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ یہ بازار متعدد کاروباری شعبوں پر محیط ہے۔ اس بازار میں مختلف چھوٹے چھوٹے بازار جیسے سبزی منڈی، مسالہ بازار، کپڑا بازار، لکڑ بازار موجود ہے۔ راجہ بازار میں ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی ہے، جو راولپنڈی میڈیکل کالج سے وابستہ ہے اور یہاں کے باشندوں کو ضروری طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ راولپنڈی کی تشکیل 18ویں صدی میں ہوئی اور اس طرح یہ قصبہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر میں تبدیل ہوا۔ جی ٹی روڈ کی وجہ سے یہ شہر تجارتی قافلوں کی ایک اہم سرائے بھی قرار پایا، جس کی وجہ سے یہاں کے رسم و رواج اور تجارت کو فروغ ملا۔ 1814 میں رنجیت سنگھ نے راولپنڈی کو تخت لاہور کے ماتحت کر دیا، لیکن مری اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں کے لوگوں نے مزاحمت کی، جس کی وجہ سے یہ علاقے کشمیر کے گلاب سنگھ کو بطور جاگیر دے دیے گئے۔ اس دور میں اگرچہ راولپنڈی لاہور کے ماتحت تھا، لیکن یہاں گلاب سنگھ کا سکہ بھی چلتا تھا اور اسی کی نسبت سے راجہ بازار قائم ہوا۔ سردیوں میں سری نگر کے راجہ راولپنڈی آ کر ٹھہرتے تھے۔ سکھوں کے اقتدار کا خاتمہ اس وقت ہوا جب 14 مارچ 1849 کو چھتر سنگھ اور شیر سنگھ کی قیادت میں سکھ فوج نے راولپنڈی میں ہتھیار پھینک دیے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز فوج نے شہر پر قبضہ کیا اور اس کی فوج لیاقت باغ میں خیمہ زن ہوئی۔ 1851 میں باقاعدہ طور پر یہاں فوجی چھاؤنی قائم کی گئی۔ بعد میں کیپٹل سنیما بھی بنا تو گورے ویکینڈ پر رقص و سرود کی محفلیں سجاتے تھے، اور اسی طرح دن بدن یہاں کا ماحول بگڑتا گیا۔ لڑائی جھگڑے معمول بن گئے، شراب نوشی، چرس، افیم اور نشہ اور چیزوں کا مرکز بن گیا۔ یہاں لوگ نشے میں مست ہو کر عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، اس لیے گوروں نے یہاں باقاعدہ طور پر طوائفوں کو کمرے بنا کر الاٹ کیے۔ قصائی گلی جو کبھی بازار حسن کے نام سے مشہور تھی، جس کی رونق 1970 کی دہائی تک قائم رہی۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں کالو نامی قصاب کی دکان تھی، جہاں چھوٹا گوشت ملتا تھا۔ سکھ دور میں گائے اور بھینس وغیرہ ذبح کرنا ممنوع تھا۔ انگریز دور تک سرعام ذبح کی اجازت نہیں تھی، اس لیے مسلمان ہر جمعرات کو مل جل کر جانور ذبح کرتے تھے اور چھپ چھپا کر گوشت آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس گلی کا ایسے ذکر آتا ہے کہ یہ گلی رات کو آباد ہوتی اور دن یہاں بہت دیر سے نکلا کرتا تھا۔ یہاں سرعام ہی گانے اور گھنگروں کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اہل دل اپنا سب کچھ فرش راہ کر کے جاتے۔ گلی کے باہر تانگے ہر وقت کھڑے رہتے تھے، جو یہاں آنے والوں کو واپس ان کے گھروں میں پہنچاتے۔ یہاں شادی بیاہ کے لیے 2 معروف بینڈ بھی تھے، جن میں سے ایک اسٹار آف انڈیا تھا، جس کے موسیقار سارا دن اردو، پنجابی اور انگریزی کی دھنیں بجاتے رہتے تھے۔ لوگ شادی بیاہ کے لیے اس بینڈ کی بکنگ بھی کیا کرتے تھے۔ قصائی گلی کی رقاصیں صرف یہاں ہی رقص و سرود کی محفلیں نہیں سجاتی تھیں، بلکہ ہم لوگ خوشی کے مواقع پر انہیں اپنے گھروں میں بھی بلاتے تھے۔ چونکہ پوٹوہار میں شادی بیاہ کی تقریبات مہینہ بھر جاری رہتی تھی، اس لیے یہ رقاصیں بھی اپنے ناچ گانے سے پورا مہینہ رونقیں دوبالا کرتی۔ بارات میں یہ رقاصیں دلہا کے گھوڑے کے آگے ناچتے ہوئے جاتی تھی، جن پر لوگ پیسوں کی برسات کیا کرتے تھے۔ اور آج اگر آپ قصائی گلی جائے تو آپ کو ان دکانوں میں جہاں سے سر سنگیت پھوٹا کرتے تھے، اب وہاں کراکری کی دکانیں موجود ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا اور یہ راولپنڈی کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا، لیکن تاریخ کا مجموعہ اب بھی بالکل محفوظ ہے۔ لکڑی کی کھڑکیوں والے خوبصورت گھر آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ راجہ بازار کی تنگ اور ہلچل دار گلیوں پر چلتے ہوئے آپ کو عملی طور پر ہر چیز بہت کم قیمت پر مل جاتی ہے، اور اسی وجہ سے روزانہ بہت سارے لوگ بازار آتے ہیں، جس کی وجہ سے بازار میں ہجوم رہتا ہے۔ اس کے باوجود ہلچل ایک خوشگوار ماحول بناتی ہے اور آپ کو خریداری کی پوری دنیا میں لے جاتی۔ یہاں نسلوں سے کئی کاروبار چل رہے ہیں۔
راجہ بازار اپنے روایتی کانوں کے لیے بھی مشہور ہے، جس میں نہاری، نان، کلچے، مچھلی، روایتی حلوہ پوری اور آلو چنے شامل ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ عام طور پر روزانہ کی بنیاد پر اشیاء کی خریداری کے لیے آتے ہیں، جو یہاں نسبتاً سستے داموں دستیاب ہوتی۔ گلگت بلتستان، پشاور اور یہاں تک کہ کراچی جیسے دور سے لوگ راولپنڈی راجہ بازار خریداری کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ یہاں شادی کی خریداری کے لیے آتے ہیں۔ بہترین جواہرات اور جوتوں کے ساتھ ساتھ دلہنوں کے لیے ملبوسات بہت اچھے داموں مل جاتی ہے۔ راجہ بازار میں دن کا آغاز صبح 11 بجے سے ہوتا ہے اور آدھی رات تک لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بازار آدھی رات تک روشن رہتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔